کس انداز سے آپ سننا چاہتے ہیں کہ سر کٹنے کا احساس ذرا سا نہیں رکھتے، سر کٹنے کا احساس ذرا سا نہیں رکھتے، یہ ڈر پہ سر نہیں رکھتے. ایسے آپ سنیں گے، اس انداز سے نہیں سنیں گے. منقبت کے شعر اس شاقان اہل بیت ایسے سنتے ہیں کہ ان کے چہروں سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کے ہر حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتا ہے آپ عاشق اہل بیت ہیں اور آپ اس انداز سے سن رہے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سر کٹنے کا احساس ذرا سا نہیں رکھتے، یہ ڈر پہ سر فاطمہ زہرا نہیں رکھتے. سر کٹنے کا احساس ذرا سا نہیں رکھتے، یہ ڈر پہ سر فاطمہ زہرا نہیں رکھتے. ہر فرد کو یہ دولت کونین ملی ہے، ہر فرد کو یہ دولت کونین ملی ہے. شبیر کا غم ہم تنے تنہا نہیں رکھتے. ہر فرد کو یہ دولت کونین ملی ہے، شبیر کا غم ہم تنے تنہا نہیں رکھتے. یہ آخری شعر اور مجمع سے پنجتن پاک کے نام پہ کم سے کم 5 آدمی کھڑے ہو کے اہل بیت اطہار کے اس نایاب النادر ہیرے کا استقبال کرنا ہے. مرضی آپ کی ہے، میں نے پنجتن پاک کے نام پہ صرف 5 آدمی مانگے ہیں کہ سر کٹنے کا احساس ذرا سا نہیں رکھتے، یہ ڈر پہ سر فاطمہ زہرا نہیں رکھتے. ہر فرد کو یہ دولت کونین ملی ہے، شبیر کا غم ہم تنے تنہا نہیں رکھتے. کیوں مانگتے دشمن سے وہ پانی کی بھلا بھیگ، سادات کبھی ہاتھ پہ کاسا نہیں رکھتے. کیوں مانگتے دشمن سے وہ پانی کی بھلا بھیگ، سادات کبھی ہاتھ پہ کاسا نہیں رکھتے. استقبال کرے کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر طریقت شہزادہ مخدوم زمنہ، نعرہ حیدری. آپ بھی درد کے ماروں میں نظر آتی ہے، زندگی سجدہ گزاروں میں نظر آتی ہے. چادر نور میں لپٹی ہوئی آواز بلال فجر کے وقت مناروں میں نظر آتی ہے. شیخ طریقت کرسی خطابت پر جلوہ بار ہیں، کہاں تک کتنا نوازیں گے یہ ان کا کرم ہوگا. لیکن میں آپ سے محبتانہ التماس بتانا آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ کو زحمتوں سے آگے بیٹھ جائیں، اس طرح سے کھڑے ہی اچھا نہیں لگ رہا ہے. آپ جو ہے تمام لوگ اس طرح سے سلیقے سے آگے بیٹھ جائیں، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. تھوڑا سا آگے بیٹھ جائیے اور اس کے بعد آپ سنیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ کیا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، جس کی آپ کو ضرورت آج وہ آپ کو پیش اسٹیج پہ رونق افروز لائق صد احترام علماء اہل سنت، حفاظ کرام، شاعر اسلام اور میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيب طبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوث
غوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، ابھی مجھ سے قبل آپ نے ایک شاندار تقریر مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ سے سنی. میرا جو انداز ہے آج کے دن میں، جو خواہش ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ ماحول بالکل سنجیدگی کا ہو، جیسے ابھی بس اسی انداز میں جب کوئی بات پسند آ جائے سبحان اللہ کافی ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش، اور جب سمجھ میں آ جائے تو ساتھ میں عزم کرو کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. جس جوش میں ہوش نہیں ہوتا وہ جوش نقصان دہ ہوتا ہے. اور ایک بات کو ذہن میں بسا لو، ہم جماعت ہیں، گروپ نہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کوئی گروپ نہیں ہے. بات جماعت والی کرو، گروپ بندی کی نہیں. تو سنجیدگی سے سننا، لطف آئے گا، مجھے بولنے میں مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں. ورنہ نعروں میں کھو جاؤ گے تو بات تمہارے ذہن میں رکے گی نہیں. تو ساری فکر تو یہی رہے گی کہ کیسے موقع ملے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر میں گفتگو کروں. ہم سب مل کر رحمت دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. ابھی نعرہ لگانے کو کہتا تو تیز آواز ہوتی، اور کہا بآواز بلند درود پڑھیے تو بغل والا بھی نہیں سن پایا. یا تو آپ نے میری بات کو سنا نہیں. میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ بآواز بلند محبت کے ساتھ اور جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. اب لگا کہ جماعت بیٹھی ہے. حسب عادت اور ضرورت بھی کہ میں بھی
ہمیشہ یہی خواہش رکھتا ہوں کہ تقریر سے قبل میں بھی اپنا نام اس رجسٹر میں درج کرا لوں جس رجسٹر میں نعت اور منقبت پڑھنے والوں کے نام میں. تو اب میں اپنی بات بتا دوں کہ میرا موڈ تقریر کا بنتا ہے کب؟ جب میں علی علی کر لیتا ہوں. یہ بتاؤ تمہارا موڈ کیسے بنتا ہے؟ بس اتنے لوگوں کا. بولو نا، شرما کیوں رہے ہو؟ ہم نے کسی ایسے ویسے سے عشق تھوڑی نہ کیا ہے، ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر کیا. بولو نا، ڈنکے کی چوٹ پر. علی 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 علی. نام ہی ایسا ہے کہ تو جوش آ جاتا ہے. تو ایسا بول لیتے جس سے لگ ہی نہیں رہا. بڑی محبت کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے، اس امید کے ساتھ کہ آپ محبت سے سنیں گے. سبحان اللہ کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. اور شعر سماعت فرمائے. علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری. علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری. خطائیں بخشوانے کو، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے. میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن. میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن.
علی کے ہر دیوانے کو، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، دھرے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، اور اس شعر ہی کو تھوڑا سا رد و بدل کر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے، درے اشراف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے اشرف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے مریدوں کو، میرے سارے مریدوں کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، اور ممتاز ہے، دھرے اشراف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے اشرف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے مریدوں کو، میرے سارے مریدوں کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے
علی کا نام کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مقطع ہے زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید. سبحان اللہ زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید. میری عزت بچانے کو میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بگڑی بنانے کو علی کا نام علی کا نام کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ ابھی آپ کو بتائیے تمام امتوں سے آگے ہوں گے. بڑی پیاری پیاری امت گزری, بڑے پیارے پیارے لوگ, لیکن آپ سب سے آگے. کیوں ہے؟ ایک وجہ جس میں ہماری کوئی کاوش نہیں, کوئی محنت نہیں. ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے تو کوئی چوائس لے کر ہوئے, یہ کوشش کی, یہ تو فضل ربی ہے. اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت بنایا, اپنے حبیب کی نسبت عطا. اس میں کوئی کاوش نہیں, یہ تو فضل سے. اور جب رب نے تم پر اتنا فضل کیا ہے تو کیا اس کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کرو گے؟ بولو, اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی, جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بتایا مفتی صاحب. آپ سب سے آگے. تو اس آگے ہونے میں وجہ نسبت رسول ہے, نسبت نبی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, جب امت ہونے کی نسبت پر آپ سب سے آگے ہیں تو دوسری بات مفتی صاحب نے کیا کہی کہ جو آل ہیں پھر ان کا عالم کیا ہوگا. تو اسے اور تھوڑا واضح کر دوں کہ ساری امتیں ہوں گی اور یہ آل تکیہ لگائے بیٹھی ہوگی, اور سب کی پریڈ ہو رہی ہوگی, کیونکہ یہ فارغ ہو چکے ہوں گے. سب سے پہلے نبی جو شفاعت فرمائیں گے وہ اپنے آل کی فرمائیں. تو یہ فارغ ہو چکے ہوں گے, اور فارغ ہو کے دیکھ رہے ہوں گے گزرنے والوں.
जब देख रहे हैं तो पहचानेंगे भी तो। बिल्कुल, बेशक बेशक वो बैठे इसीलिए, बैठे ही इसीलिए कि गुजरने वाले ये दुनिया में मेरे सामने से किस अंदाज में गुजरे, क्या मामला रखा, जिसका जैसा मामला वैसे ही इशारे, वैसे ही इशारे। बुग़्ज़ और इनाद, तो नजरें फेर ली, और मोहब्बत तो फौरन आका ये तो मेरा है, सुभान अल्लाह, ये मेरा है। इमाम हसन फरमाएंगे आका मेरा है, इमाम हुसैन फरमाएंगे आका मेरा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाएंगे आका मेरा है, इमाम बाक़िर फरमाएंगे आका मेरा है। तमाम अहले बैत के तमाम अफराद गौसे आज़म कहेंगे आका ये मेरा है। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज फरमाएंगे आका ये मेरा है। मखदूम सिमना फरमाएंगे आका ये मेरी टोकरी का है। सब अपनी अपनी टोकरी लेकर बैठे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इतनी नेमतें मिली तुम्हें, शुक्र भी तो अदा करो, या खाली नारे ही लगाओगे? तो शुक्र कैसे अदा करोगे? खाली जबान से? तो शुक्र अदा करना है उसका, अपने रब का जिसने तुम्हें इतनी नेमतें दी, तो उसका शुक्र अदा करने का जो बेहतरीन तरीका वो क्या है? उसके हबीब को राजी कर लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके हबीब की पसंद को अपनी पसंद बना लो, सुभान अल्लाह। ठीक है? यानी नबी की सीरत और नबी की सुन्नत को अपना लो, ठीक है ना? और जैसे ही अपनाओगे, और जिन्होंने अपनाया उनके लिए रब ने कहा ना ये मुझसे राजी हैं और मैं उनसे राजी। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने नबी की सीरत, नबी की सुन्नत को अपना लिया, खाली सुना ही नहीं, अमल कर लिया, अपनी जिंदगी बना दी। आप अपना मुहासबा करो, आप कहाँ खड़े? नारों में गुम हुई कौम, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं। कब सोचोगे अपने बारे में? फिक्र तुम्हें हमेशा दूसरों की होती है, फला क्या कर रहा है, फला क्या कर रहा है, फला क्या कर रहा है, इसकी बड़ी फिक्र है। कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसकी बड़ी फिक्र है। खुद कहां खड़े हो इसको पता ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो, फिक्र हो। किसी के अमल का तुम पर क्या असर पड़ेगा भाई? तुम अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी फिक्र को क्या कर रहे हो। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा मैं जो आज का मिजाज बना है उस तरफ आपके जहन को ले जाऊं। एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर है, नौकरी पर है, खेतों में है, या दिगर कोई भी काम कर रहा है, सुबह निकलता है और काम करके आता है। एक फिक्र के साथ सोता है आज का इंसान, और एक ही फिक्र के साथ उठता है, वो क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। बोले जी, क्या नहीं सोते हो? जी, बोल दो ईमानदारी से, सोते हो ना? रोटी, कपड़ा और मकान, और इसी को तुमने जिंदगी मान लिया। इसीलिए शिकायती जुमले भी जब तुम्हारी जबान से निकलते हैं तो यही निकलते हैं, बड़ी मुश्किल में हो, जिंदगी बड़ी परेशान है, जिंदगी में आजिज़ आ चुका। इसका मतलब ये है कि कंफर्म फैसला कर लिया तुमने
کہ روٹی کپڑا اور مکان یہی زندگی، اور یہ سچ ہے کہ اگر دشا بدل جائے تو دشا بدل جاتی ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو اب آپ نے تو زندگی روٹی کپڑا اور مکان، اور اس حد تک ہے کہ نماز پڑھنے کر چلا گیا تو سلام پھیرتے ہی جیسے ہی ہاتھ اٹھا روٹی کپڑا اور مکان، بولو ہے یا نہیں ہے؟ اگر حالات بن گئے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، جتنی بار گئے ہاتھ اٹھا روٹی کپڑا اور مکان۔ عمرہ یا حج کی سعادت حاصل ہو گئی تو وہاں بھی خانہ کعبہ کے سامنے روٹی کپڑا اور مکان۔ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام پیش کر لیا، اس کے بعد روٹی کپڑا اور مکان۔ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے، اسی کو زندگی مان لی۔ دوست یہ ضرورت ہے، زندگی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے، زندگی نہیں۔ پر آپ نے ضرورت کو زندگی بنا دیا۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز نماز نماز، اور جانے نماز سے دور کر دیتے ہیں۔ پالیسی کیا ہے؟ جانے نماز سے دور کرنا، اور اسی کو ہی ایمان بتاتے ہیں۔ پروجیکشن اس طرح سے ہے کہ نماز ایمان ہے، روزہ ایمان ہے۔ ارے بھائی یہ ایمان نہیں، عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ ایمان تو ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے یقین اور زبان سے اقرار اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت، ہے نا؟ تو اس کا تعلق صرف زبان سے اگر ہے تب بھی کام نہیں چلے گا، یہاں سے یہاں ہونی چاہیے، کیونکہ زبان سے کہنے والوں کو نبی نے ایکسپوز کر دیا۔ زبان سے کہنے والوں کو نبی نے ایکسپوز کر دیا۔ کہاں؟ اپنی مسجد میں۔ عمل بھی تھا اور زبان سے اقرار بھی تھا، عمل بھی اور اقرار بھی، اور نبی نے ایکسپوز کر دیا۔ نبی ہیں، نبی ہیں، ان سے کوئی چیز رب نے چھپائی نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں آئے، بعض روایت کے مطابق 2 لاکھ، اس پر بحث نہیں ہے، جو مشہور ہے 1,24,000، تو 1,23,999 سے چھپایا، 1,23,999 سے چھپایا، ایک کو دکھایا۔ سبحان اللہ، ایک کو دکھایا، ہے نا؟ کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی، ایک جھلک دکھائی تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پر ہمارے نبی کو بلا کر دکھایا، ہے نا؟ بلا کر دکھایا، تو جو سب سے چھپایا نبی کو دکھایا، تو آپ بتاؤ کیا چھپایا؟ اب کیا بچا ہے جو چھپایا؟ اسی لیے علم غیب نبی پر جب بحث کرتے ہیں تو میں وہی بات کہتا ہوں، یار کس پر بات کر رہے ہو؟ جو سب سے غائب تھا وہ نبی سے غائب نہیں، تو پھر بحث کیا کرتے ہیں؟ کیا اور ہے جو چھپایا جائے؟ تو وہ نبی ہے، تو ان کی منافقت نہیں چھپی،
زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. کوئی صدیق اعظم کے بغل میں کھڑا ہے، کوئی فاروق اعظم کے بغل میں کھڑا ہے، کوئی حضرت عثمان غنی کے بغل میں کھڑا ہے، کوئی مولا کائنات کے بغل میں کھڑا ہے. نبی نے ایکسپوز کر دیا، اخرج ھذا منافق، نکل جا یہ منافق. اور نبی ہے. بات تو آگے بھی بڑھنی ہے، یہ بھی تو اپنے وارث چھوڑ جائیں گے، یہ زبان سے کہتے رہیں گے. اب ان کو ہم کیسے پہچانے؟ ٹھیک ہے، اب جیسے یہ محفل ہے، اب میں نے پہچان کر لی، صحابہ کی سنت پر عمل بھی کر لیا، تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگا. یہ بات آگے نبی ہے، ان سے کچھ نہیں چھپا. اے اللہ، مسئلہ ہوگا، آگے والے جو چھپے بیٹھے ہوں گے ان کو کیسے پہچانے؟ تو ان کی پہچان یہی ہو گئی کہ محفل اپنی ہے یا نہیں، پہچان ایک ہی ہے. کیا اپنی ہے یا کچھ ایسے ہی آ گئے؟ تو پہچان کیا ہے؟ علی 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 علی. جو چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لو اپنا ہے، اور اگر شکن آ جائے تو سمجھ لینا منافق ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری حیدری حیدری. سمجھ لینا منافق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں دوست، کیونکہ ایک بات بہت ہی نیچرل ہے کہ محبت ہوگی تو ہی ذکر ہوگا. بے شک ہے نا؟ محبت ہوگی تو ہی ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، اور ذکر ہوگا تو محبت بڑھے گی. جیسے مفتی صاحب بار بار کہتے زیادہ کیا؟ ارے بھائی زیادہ نہیں، ہر وقت. کم اور زیادہ کیا چیز ہے؟ کم اور زیادہ کیا؟ کون سا پیمانہ لیں گے محبت میں؟ یہ کوئی اور لوگ ہیں جو انچی ٹیپ سے ناپ ناپ کے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ محبت ناپ کے تھوڑی نہ ہوتی ہے. ہمیں جم کے کریں گے، اتنا جم کے کریں گے کہ جب تک اللہ ہمیں اپنا دوست نہ بنا دے سبحان اللہ. تب تک کرتے جائیں گے. یا جن کے عرس میں ہم حاضر ہیں نا، یہ کون ہے؟ اللہ کے دوست. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دوست بنے ہی ہیں علی علی کر کے. شک جس نے کیا علی علی وہی بنا ولی ولی. سبحان اللہ. اے منافقوں، تم کیا علی کا بگاڑو گے؟ ہمیں کچھ بھی کہو گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہوتا نا ابھی ہم لوگ تو یہاں نا کہ جوتا بوتا کہتے ہیں نا، تو جوتا تو سمجھ میں آیا، بوتا کیا ہے؟ عمل ہو گیا نا. پانی وانی، پانی تو ہے، پانی کیا ہے نا؟ تو دوسرا ورڈ ایک دم یوزلیس ہو گیا. لیکن کرتے کیوں؟ بگاڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا. بہت سے لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں. آؤ علی کا بگاڑ کے دکھاؤ، علی کا بگاڑ کے دکھاؤ. میں علی ولی ولی علی علی ولی ولی علی کہاں جاؤ گے؟ سبحان اللہ. کہاں جاؤ گے بھائی؟ کہاں؟ اور منافق کیوں بننا چاہتے ہو؟ کیوں آخر؟ جانتے ہو منافقوں کی جگہ کہاں ہے؟ اسفل. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب کا رب کہہ رہا ہے. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. جہنم کا سب سے نچلا حصہ منافقوں کے لیے، جہاں جہنم کے فرشتے بھی جانے سے پناہ مانگتے ہیں اپنے رب کی.
اسی لیے پہلے ہی کہا تھا جماعت بنو، گروپ نہیں۔ اور ایک بات اور سن لو اور ذہن میں بسا لو، اہل سنت والجماعت میں کوئی اختلاف نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں بسا لو، یہ ایک عقیدہ ہے، ساحل کو بھیجیے تو میری گاڑی کی یہ ایک عقیدہ ہے۔ یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نہیں سمجھتے ہو اور سمجھتے کم ہو، بولتے زیادہ ہو، چونکہ بکراتی میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن سمجھ لینا بکراتی سے پہلے میری بات کو ذہن میں رکھنا۔ اسفل گناہ چاہے جتنے بڑے کیوں نہ ہو تمہارے، گاڑی کی چابی لے گیا، پر میرا یقین ہے کہ اگر ہمارے جسم کے روئے روئے پر تو دینے آگا سمجھ اربوں کروڑوں گناہوں کا بوجھ ہو، پر ہمارے یہ گناہ ہمارے رب کی رحیمی اور کریمی کے سامنے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈگی میں چار کیونکہ ہمارا رب ہمیں یہ بہت دیوار سے چاہتا دیکھتے ہے۔ رہیو، کوئی نہیں جو ہم کو ہمارے رب سے زیادہ چاہے۔ یہ میرا یقین ہے، میرا ملتان ہے۔ ہمیں کروڑوں اربوں گناہ ایک ایک روئے پر جسم کے، پھر بھی ہماری یہ گناہ اس رب کی رحیمی کریمی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ معاف کر دے گا، جب ہم معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، رب معاف کر دے گا۔ لیکن یہ جو بکراتی کا کیڑا تم لوگوں میں گھس گیا ہے، آج کے کچھ لوگ جو خالی بکراتی کرنا سمجھتے تو کچھ ہے ہی نہیں، اگر بیٹھ جائیں سامنے تو دوسرا جواب نہیں دے پائیں گے۔ پر آج کچھ یونیورسٹیز کھلی ہیں، کچھ ادارے کھلے جہاں پہ صرف سوال سکھایا جاتا ہے، جواب نہیں، اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جواب حاصل کرنے میں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں جب دیکھیں جواب تو ہے ہی نہیں ان کے پاس تو سوال کریں گے، جیسے جواب تو اچھا پھر یہ کیا ہے، پھر اچھا یہ کیا، کٹ حجتی کرتے ہیں۔ اسی کو میں بکراتی کہتا، ٹھیک ہے؟ اور اسی بکراتی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس خود سری سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور کہاں تک جاتا ہے؟ گستاخی تک۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ گستاخ بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر گستاخ کو پہچاننا ہے تو جب کوئی ہمارا عالم، کوئی ذمہ دار گفتگو کر رہا ہو، یا آپ کی ہی کوئی بات سمجھ میں آ گئی، بہت اچھے سے آپ نے ذہن میں بیٹھا لیا اور اس کا آپ نے جواب دیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، پھر بھی وہ تعبیریں کرے، دوسری طرف سے باتیں گھما گھما کے لائے اور ضد کرتا ہوا نظر آئے، تو سمجھ لینا یہ گستاخ ہے۔ مجرم ہمیشہ اپنے جرم کو تسلیم کر لیتا ہے، جب اسے احساس دلایا جائے تو مان لیتا ہے، پر گستاخ کبھی نہیں تسلیم کرتا، وہ ہمیشہ تعویل کرتا ہے، مہلت مانگتا ہے، سمجھ گئے؟ اور گستاخوں کو رب تبارک و تعالی توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ جب توفیق ہی نہیں ملے گی تو توبہ کرے گا کب؟ تو سیدھا کہاں جائے گا؟ اسفل۔ کیونکہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور ایک بات اور سن لو، جو سب کو خوش کرنا چاہے، سمجھ لینا اس سے بڑا کوئی منافق نہیں۔ جب حق اور باطل دو چیزیں موجود ہیں تو سب کیسے خوش ہوں گے؟ لیکن جو سب کو خوش کرنے میں لگا ہو، جس دسترخوان پہ بیٹھا ویسی بات، آج کے دن میں ایسے بھی لوگ خوب موجود ہیں، اسٹیج وائز تقریر کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں اسٹیج سجایا کس نے، بس ایک پاک چل دو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب سنجیدگی کی اپنی فکر کرو۔ آپ کہتے بھی ہو نا کہ آج کے دن میں لوگ سیلفش ہو گئے ہیں، کہتے ہو نا؟ تو میں تو کہتا ہوں اللہ کرے تم ہو جاؤ،
सब के सब सेल्फिश हो जाओ, खाली अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। बोलो तैयार हो? अभी दूसरों को अगर मैं कहता तो तुम्हारे लिए परेशानी थी? भाई अपने बारे में सोचने में कोई परेशानी है आपको? आपके फायदे की बात बता रहा हूं, पर पूरी ईमानदारी से अपने बारे में सोचो, इसमें कोई गड़बड़ मत करना। तुम होगे और कब्र होगी, सोचो। तुम होगे और हश्र होगा, सोचो, अपने बारे में सोचो। जैसे ही गुनाह की तरफ तुम्हारे कदम पर है, सोचो कि अपने रब को क्या जवाब दोगे। सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। जैसे ही नबी जिन्हें चाहते हैं, जो नबी से मोहब्बत करते हैं, उन पर तुम जुल्म और सितम करो, सोचो क्या जवाब दोगे नबी को। शफाअत की जरूरत तो आप सबको है। कोई अपने अमल की बुनियाद पर बख्शा नहीं जाएगा, शफाअत की बुनियाद पर बख्शे जाएंगे। तो परेड तो होगी ना, सोचो कैसे खड़े होगे और कैसे कहोगे या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूं। और इस पर एक वाकया सुन लो। सादात के जिस्म से खुशबू आती थी, ये विरासत में मिला था नबी से, और एक जमाने तक ये विरासत कायम रही। फिर एक ऐसे हालात बने कि जिस वक्त इसी बुग़्ज़ और इनाद, सट्टा और पैसे की चाहत ने जुल्म को उस बुलंदी तक पहुंचाया कि नस्ल उसी की तरफ चल पड़े। और पहचानने का सबसे अच्छा अंदाज सूंघे और कत्ल करें। ये तमाम सादात के जिस्म के पसीने से खुशबू पहचान जाते हैं। तो सारे सादात ने मिलकर दुआ की, ऐ अल्लाह ये नेमत है पर वापस ले ले। दुआ कबूल हुई, ये वस्फ खत्म हो गया। उसी अय्याम 2 बच्चे 9 साल के और 12 साल, 2 भाई बचकर निकले हाकिम के जुल्म से। तो जब बच के निकले तो एक गांव में जाकर दाखिल हुए और एक दीवार का दोपहर का वक्त छोटा भाई कहने लगा बड़े भाई से कि भैया अब चला नहीं जा रहा है, ज़बान सूख गई है, प्यास महसूस हो रही है, अब आप भाई चलना नहीं जा रहा है, मुझे कहीं बैठा दो, अब सख्त धूप है। तो एक दीवार थी, तो उस दीवार के नीचे साया था। तो बड़ा भाई किसी सूरत से छोटे भाई को वहां तक उसने पहुंचाया, कहा भाई यहाँ बैठो, थोड़ा साया है, थोड़ा राहत मिल जाए तुम्हें तो फिर आगे चलेंगे, और जहाँ पानी दस्तयाब होगा हम पानी का इंतजाम करेंगे। वक्त और हालात तो वैसे ही डरा रखा था, जुल्म ने उन्हें परेशान किया हुआ था। उसी परेशानी के आलम में जैसे ही बैठे, उस घर का मालिक अपने घर से निकला और उन दोनों बच्चों को देखा तो कहा कैसे यहाँ खड़े हो, कैसे बैठे हो, चलो यहाँ से। तो बड़े भाई ने कहा कि मेरा भाई बहुत थक गया है, हम मुसाफिर हैं और प्यास की शिद्दत से परेशान है मेरा भाई, हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे क्योंकि साया है, धूप की तपिश से महफूज हो रहे हैं, हम थोड़ी देर ठहरेंगे चले जाएंगे, यहाँ मुस्तकिल नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर हमें बैठने दो, और हम नबी के घर वाले हैं, हम उनकी हाल हैं, इसका तो लिहाज कर लो, हमें थोड़ी देर यहाँ बैठने दो। तो पूछता है मुकर्रर था ना,
تو بقراتی میں پوچھتا ہے کیا دلیل ہے کہ تم نبی کی آل ہو؟ چلو نکلو یہاں سے، اٹھ کے وہاں سے چل دیے۔ تو سامنے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار، ایک غریب گھر کے دیوار ٹوٹی ہوئی، وہاں بھی تھوڑا سا سایہ تھا۔ بڑے بھائی کو نظر آیا تو چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا کے وہاں تک پہنچایا اور جا کر بیٹھ گیا۔ تو چھوٹا بھائی کہتا ہے بھیا یہاں سے تو اس کا مالک ہمیں نہیں بھگائے گا، آج ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ ظلم ہم پر کیوں ہو رہا ہے؟ تو بھائی کہتا ہے بڑا بھائی کہتا ہے بھائی صبر کرو، یہ ہمارا امتحان ہے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہمارا کام ہے صبر کرنا، تو تھوڑا صبر کرو، اللہ تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ یہی ہمیں ہمارے نبی نے، ہمارے جد کریم نے سکھایا ہے، صبر کرو۔ بیٹھ گئے دونوں بھائی، اس گھر کا مالک نکلا، اس نے ان دونوں بچوں کو جب دیکھا تو دونوں بچے سہم گئے کہ لگتا ہے اب یہاں سے ہمیں بھی بھگایا جائے گا۔ تو قریب آیا تو ڈرے ہوئے تھے، کہا ڈرو مت، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، اور ہم مسلمانوں کے نبی کی آل ہیں، ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں گے، ہمیں بیٹھا رہنے دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، جب شام ہو جائے گی، دھوپ کی تپش کم ہو جائے گی، چلے جائیں گے۔ کہا تم مسلمانوں کے نبی کے گھر کے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا آؤ میرے گھر۔ وہ اپنے گھر میں لے گیا، بیوی سے کہا جلدی سے تخت بچھاؤ، اس میں صاف چادر رکھو، بیٹھا لو، اور کپڑے نکالو جو بھی ہیں ان کے لیے، اور پانی رکھو، غسل کریں، پانی دو۔ اب جب گھر گئے تھوڑا راحت ملی، کچھ کھایا پیا، غسل کیا، بشاش ہوئے، تو دونوں میاں بیوی تخت پہ ان دونوں بھائیوں کو بیٹھال کے دیکھ رہے اور مسکرا رہے۔ وہ دیکھنے والا بظاہر کرسچن تھا۔ اب اندازہ لگائے، جب اس کو پتا لگا یہ مسلمانوں کے نبی انہیں کی آل ہے، تو اس نے اتنا لحاظ کیا، گھر لے گیا اور جا کے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ انہی کے گھر میں جب کہتے ہم جانا نہیں، ابھی ہمارا دل نہیں، آپ ابھی اور رکیں، ابھی اور رکیں، ابھی اور رکیں، ادھر روکتا جا رہا اور ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، دن بدن اس کے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جو اس کا پڑوسی تھا جس نے بھگایا تھا، جس نے دلیل مانگی تھی کیا دلیل ہے کہ تم ہو، تو وہ دیکھ رہا ہے ترقی، تو اسے حیرت ہوئی کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، یہ اچانک کیا ہو گیا کہ یہ دن بدن ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس نے جاسوس لگا دیا، پتہ کرو آخر کیا ہوا، کون سا خزانہ مل گیا اسے جو دن رات ترقی پذیر ہو رہا ہے، آخر ہے کیا۔ جب اس نے تحقیق کرائی تو پتہ لگا کہ 2 یتیم بچے جب سے اس کے گھر میں آئے ہیں تب سے ہر دن اس کا ترقی کا دن ہے۔ تو یہ بھی بہانے سے کہ دیکھو تو صحیح وہ 2 بچے ہیں کون، تو بہانے سے گیا، بچے صحیح دیکھا تو یاد آیا یہ تو وہی بچے ہیں جنہیں میں نے اپنی دیوار کے سائے پر بیٹھنے بھی نہیں دیا تھا۔ تو اسے یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب نبی کی اولاد ہیں، تو فوراً اس نے کہا کہ یہ بچے مجھے دو، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور یہ میرے نبی کی آل ہے، اس لیے میں اپنے گھر لے جاؤں گا، تم کرسچن ہو، تم نہیں۔ تو وہ کرسچن کہتا ہے کہ وجہ یہی ہے نا کہ میں کرسچن ہوں اس لیے نہیں رکھ سکتا ان کو اپنے پاس، تو لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب تو حق ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو حق ہو گیا۔ اب یہ جو معاملات ہوئے ہیں، جب اس نے دیکھ لیا اور نہیں دیا تو مایوس ہو کے واپس دیا تھا یہ، اور گھر جا کے جب لیٹا سویا تو رات میں دیکھتا کیا ہے
کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں بہت بڑا گیٹ ہے اور لوگ اسی گیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے جنت. تب جا رہے اندر. یہ بھی چلا اسی طرف جس نے اٹھا کے بھیجا تھا, دلیل مانگی تھی. جیسے ہی گیٹ پر گیا تو رضوان جنت پہ رک جا, تو نہیں جا سکتا. کہ سب تو جا رہے ہیں, کہا سب جا سکتے, تو نہیں. کہا کیوں؟ میں تو مسلمان ہوں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں, میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو رضوان جنت پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے کہ تو امتی ہے؟ دلیل تو دے, تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو امتی ہے؟ کہا اس وقت کیا دلیل دوں؟ اس قسم کرسی کے عالم میں وہ بچے کیسے دلیل دیتے ہیں جن سے تو دلیل مانگ رہا تھا. تو برادران ملت اسلامیہ, اسی کے سامنے کرسچن بھی آتا ہے اور سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے, اسے کوئی نہیں روکتا. تب صبح دوسرے دن آیا اور پھر یہ حربہ اختیار کیا, میں مسلمان ہوں, میرا حق زیادہ ہے ان پر. تو فوراً اس نے کہا کہ اگر یہی وجہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہتا ہے تم روکے گئے تھے, میں نہیں روکا گیا تھا. تم روکے گئے تھے تب تم آئے ہو, میں تو بنا جانے میں نے ان کی خدمت کی, صرف اس بنیاد پر کہ یہ مسلمانوں کے نبی کی آل ہے. تم کلمہ پڑھ کر بھی کیا اب ہمیں دین دوسروں سے سیکھنا ہوگا. جب بقرات ہو جاتا ہے تو پھر دوسروں سے جا کے دین سیکھنے کی بات کرتا ہے. یعنی بقراتیوں نے ہمیں کہاں کر دیا, جبکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں. اور بہتر کیسے کریں گے؟ اپنے ساتھ انصاف کرو, اور انصاف یہ امن لاتا ہے, سکون لاتا ہے. اور جہاں امن ہے, سکون ہے, وہیں ترقی ہے. بغیر انصاف کے امن ممکن نہیں, اور بغیر امن کے ترقی ممکن نہیں. چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ محلہ ہو, چاہے وہ شہر ہو, چاہے وہ صوبہ ہو, چاہے ملک ہو. انصاف. اور چاہے آپ کی خود کی ذات ہو اکیلے, اگر آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے کبھی سکون نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج کے دن میں ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹینشن بہت ہے. کوئی ہے جو یہ کہے کہ بڑے سکون سے ہوں؟ اتنے بڑے مجمع میں ہاتھ اٹھا کے کوئی کہہ دے ایمانداری سے کہ میں بہت سکون سے ہوں؟ نہیں ہے. سب کے ہاں بے چینی اور بے سکونی ہے, اور اس بے سکونی کی بہت بڑی وجہ ناانصافی ہے. ہم خود اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, اور یہ ناانصافی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے آپ کا وجود دو چیزوں سے ہے, روح اور جسم. یہ دونوں آپ ہی کے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بھی انسان کھڑا ہو جائے ذرا بتائیں, آپ کے جسم میں جو روح ہے وہ کسی اور کی ہے یا آپ کی ہے؟ بولے, زور سے بول دیں. تھوڑی تقریر اگر آپ کرو گے تو کوئی نقصان ہے؟ ارے میں نے نعرے سے کہا ہے پرہیز کرنے کو, تقریر کرنے سے تھوڑی نا. تو جب میں کوئی سوال کروں تو اس کا جواب دو, یہی آپ کی تقریر ہوگی, باقی میں سنبھال لوں گا. ہاں نہ کرتے رہو. تو آپ کے جسم میں جو روح ہے وہ آپ کی روح ہے یا کسی اور کی؟ اور جسم کسی اور کا ہے یا آپ کا؟ تو جسم بھی آپ کا, روح بھی آپ کی. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ ہی کی ہے. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ ایک کا خیال رکھنا یا دونوں کا؟ پکا بتاؤ. پورا یقین ہے آپ کو؟ کوئی شک شبہ تو نہیں؟
اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کا خیال رکھیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ انصاف یا نا انصافی؟ زور سے بولے، ہاتھ اٹھا کے بولے یہ انصاف ہے؟ ابھی سنا نہیں، پوچھ کے آ رہا ہوں۔ کسی ایک کا خیال رکھنا یہ انصاف ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ نہیں۔ کسی ایک کا خیال رکھنا یہ ناانصافی ہے؟ بولے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو لگے آپ سمجھ رہے ہیں۔ ناانصافی ہے، اور دونوں کا خیال رکھنا انصاف ہے نا؟ لیکن آپ غور و فکر نہیں کرتے، اسی تو میں نے کہا سیلفش ہو جاؤ، خالی اپنے بارے میں سوچو۔ یہ جو جہاں آرام فرما رہے ہیں نا، انہوں نے اپنے بارے میں سوچا، یہ صرف اپنے بارے میں سوچتے تھے، تب اتنے ترقی یافتہ ہوئے، تب یہ زندہ ہوئے، جب انہوں نے اپنے بارے میں سوچا، انصاف کیا اپنے ساتھ۔ تو اب آپ بتائیے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک روٹی، کپڑا اور مکان، اسی فکر کے ساتھ سوئے اور اسی فکر کے ساتھ اٹھے۔ اب ذرا بتاؤ مجھے، روٹی، کپڑا اور مکان کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے یا روح سے؟ بولے، زور سے بولے۔ ٹھیک ہے، یہ تو جسم کی ضرورت پوری کی نا، جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پسینہ بھی بہاؤ گے، سفر بھی کرو گے، صحبتیں بھی برداشت کرو گے، سب کچھ کیا تم نے اس جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو روح کی ضرورت کوئی اور پورا کرے گا؟ بولے، کون کرے گا؟ آپ ہی کو کرنا ہے نا۔ تو اب آپ بتائیے پھر کیسے کہہ دیتے ہو؟ کیا کریں، دکان سے فرصت نہیں ملتی اس لیے ظہر کی نماز نہیں پڑھ پاتے، اور رات بہت دیر سے سوئے اس لیے فجر نہیں پڑھ پائے، شام کو بھیڑ بہت تھی اس لیے عصر نہیں پڑھ پائے، دکان بند کرنے میں دیر ہو گئی اس لیے مغرب نہیں پڑھ پائے، اور اتنا تھک گئے تھے کہ عشاء نہیں پڑھ پائے۔ تو اس نماز کا تعلق جسم سے ہے یا روح سے؟ بولے، خیال رکھا، پریشان ہوئے، 2 وقت روٹی نہ ملے جس کا تعلق جسم سے ہے تو موڈ خراب۔ اگر 2 دن بیوی روٹی نہ بنا کے دے کہ نہیں بنائیں گے، جاؤ رہو بھوکے، تو طلاق تک نوبت آ جائے، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ صرف 2 وقت کی روٹی جس کا تعلق جسم سے ہے تو 20 سال کا ساتھ چھوڑنے کے لیے آپ تیار ہو، طلاق دو، اس کو بیکار ہے۔ یہ تو ضرورت جسم کی تھی، نہ جانے کب تک کب ہو گئے، یاد نہیں کب سجدہ کیا تھا، فکر نہیں ہے۔ آپ ہی ہیں بھائی، آپ کو اپنی فکر کرنی ہے، روح آپ کی ہے، وہ کمزور ہو گئی ہے، سسک رہی ہے، پریشان ہے تمہاری ساتھیوں سے، تمہارے قلب سے، تمہاری روح پریشان ہے، کب آزاد کرو گے اسے؟ کب اس کی ضرورت کو پورا کرو گے؟ جسم کی ضرورت جسے تم پورا کر دو، یہ کتنے دن ساتھ دے گا؟ 60 سال، 70 سال، بس یہ روح جو زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی، اس کی ضرورت بھی باقی ہے، ضرورت بھی باقی ہے، اس حالت میں رکھا ہے آپ نے۔
روح کی غذا جس طرح سے جسم کی غذا اچھے اچھے کھانے ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی غذا ہے جس سے وہ طاقتور ہوتی ہے اور پاورفل ہوتی ہے۔ تو روح کی غذا نماز ہے، روح کی غذا روزہ ہے، روح کی غذا حج ہے، روح کی غذا زکات ہے، اور روح کی غذا نبی کی محبت ہے، روح کی غذا علی کی محبت ہے، روح کی غذا ولی کی محبت ہے، روح کی غذا تمام عمل صالح، ہر نیک عمل کا تعلق روح سے ہے، یہ اس کی غذا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو ناانصافی تو آپ کر رہے ہو، کسی اور کے ساتھ نہیں، خود اپنے ساتھ۔ تو جو رات و دن خود اپنے ساتھ ناانصافی کرے تو کسی اور کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ اور کسی کی ناانصافیوں پر انگلی اٹھانے کا حق حاصل ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، چور کہے کہ تم چور ہو، جھوٹا کہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اسی لیے ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا نا کہ بڑی بے شرمی سے لوگ کہتے ہیں فلاں چوری کرتے تو کچھ نہیں بولتے، میں نے کر لی تو اتنا ہنگامہ۔ یہیں سے نکلا ہے یہ سارا آئیڈیا، بہانے، فرار کے بہانے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ جو آرام فرما رہے ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، انہوں نے سب سے پہلے اپنا خیال رکھا، اور کس طرح سے؟ نبی کی سیرت کو، نبی کی سنت کو اپنا لیا، خود اچھے بن گئے۔ نبی جس سے محبت کر اس سے یہ محبت کرتے، نبی جس سے دور ہو گئے یہ بھی ان سے دور ہو گئے۔ اس لیے کہ دیکھو دوست، ایک بات تمہیں بتا دوں، تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتا مومن کا دل کدھر ہے، کہاں ہوتا ہے؟ بتا دو یار، اتنا مشکل سوال تھوڑی نا ہے۔ مومن کا دل کہاں؟ سینے میں۔ کہاں؟ الٹے ہاتھ میں مومن کا دل ہوتا ہے۔ بتاؤ کتنے بڑے بڑے مسئلوں میں آپ لوگ بحث کرتے ہو گلی کے نکڑ پہ، اس کو بھی تو بتا دو، خالی بحث ہی کرو گے، کسی کے چبائے ہوئے نوالے منہ میں مت رکھو، یہ تمہیں پتہ نہیں کدھر لے جا کے ڈھکیل دیں گے۔ سچائی کو جانو، حقیقت کو جانو، اپنے آپ کو جانو، تم ہو کیا اور کیا کر رہے ہو۔ تم کو تو رب نے کہا کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، کہاں کھڑے ہو گئے؟ تو مومن کا دل اگر آپ بائیں طرف رکھ دو گے تو پھر کیا تشخیص؟ تو غیر مومن کا بھی دل کہیں اور تھوڑی نہ ہوتا، یہی ہوتا ہے بھائی۔ تو تم میں اور اس میں فرق تو ہونا چاہیے نا، بولو، فرق ہونا چاہیے نا۔ کلمہ گو کا دل کہاں، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کا دل جب ایک ہی جگہ ہو تب کیا فائدہ؟ تو مومن کا دل کہاں ہوتا ہے پتہ ہے؟ محبوب کے پاس۔ مومن کون ہے؟ بھائی کہا نا ذرا سا لفظ بدل دو تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو۔ جیسے ابھی میں امتحان لوں، چلو اپنے نبی کے ایک مرید کا نام بتاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرید کا نام بتا دو۔ کیا آپ کو حق حاصل ہے بحث کرنے کا؟ ہے حق حاصل؟ کہاں کھڑے ہو گئے؟ اس دنیا میں گھوم رہے ہو، عالم عالمی ہے، اس کا کام تم مت کرو، پھنس جاؤ گے۔ ایک کتنا چھوٹا سا سوال تم سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ اپنے نبی کے ایک مرید کا نام بتاؤ، بدل دیا صرف لفظ۔ اچھا چلو
پھر پوچھتا ہوں اپنے نبی کے ایک صحابی کا نام بتاؤ. کیا ہے؟ بولو نا، شرماتے کیوں؟ اگر اس پہ بھی ہوگا تو اور افسوس ہوگا مجھ کو. ایک صحابی کا نام بتاؤ. ماشاءاللہ. اور بتاؤ. ماشاءاللہ. تو سمانے کا ادھر تو پتہ ہی نہیں ہے. بتاؤ، اتنا چھوٹا سا گروپ ہے. ٹھیک ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش. صحابی پہ نام لے لیا، مرید پہ نہیں لے سکے. تو جتنے صحابیوں سب مرید بھی تو ہیں. ان کے شیخ کون ہے؟ نبی. چلو اور پوچھتا ہوں، نبی کے ایک شاگرد کا نام بتاؤ. میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم جو یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہو نا، یہ کسی کے چڑھانے میں یا کسی کے چبائے ہوئے منہ میں لقمے ڈال کر بخراتی کر رہے ہو. بچو اس چیز سے. شیطان سینگ لگا کر نہیں آئے گا کہ تم اسے پہچان لو، اور تمہیں اپنی چرب زبانی میں پھنسا کے تمہیں برباد کر دے گا. تو خاموشی 1000 نعمت ہے. بچ جاؤ گے. میں کوئی عالم نہیں، اس معاملے میں کوئی بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا. بات ختم. بچنا ہے آپ کو. میں آپ کو آئینہ دکھا رہا تھا. میں آپ کی حجو نہیں کرنا چاہتا. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ احساس کرو اور سیکھو. بخراتی مت کرو، سیکھو. یہاں آئے ہو تو سیکھنے کے لیے تم ایک بات جان لو، علم کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں: سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر. تو تمام صحابہ نے جو علم حاصل کیا، اہل بیت نے جو علم حاصل کیا، سن کر اور دیکھ کر. شروعاتی دور میں نبی سے جو علم حاصل کیا، کیسے؟ سن کر اور دیکھ کر، پڑھ کر نہیں. اس وقت تک تو لکھا ہی نہیں گیا، ٹائم بعد شروع ہوا ہے. صحابہ سے تابعین نے سن کر اور دیکھ کر. تو یہاں جب آؤ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، نعرے بازی کرنے کے لیے نہیں. جب گھر سے نکلو اس نیت کے ساتھ نکلو کہ آج ہمارے علماء اور مشائخ آ رہے ہیں، ہم ان سے کچھ سیکھنے جا رہے ہیں. اور میں علماء اور مشائخ سے کہوں گا، یہاں ذمہ داروں سے کہوں گا کہ جب آپ گھر سے نکلے اسٹیج پر آئیں تو اس نیت کے ساتھ آئیں کہ آج میری قوم، میری ملت میرے سامنے ہوگی، میں انہیں کچھ دینے جا رہا ہوں. اور آپ نکلے تو لینے کے لیے نکلے، نعرے بازیوں کے لیے نہیں. یہ لین دین شروع کریے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو تمام صحابہ کے استاد کوئی اور نہیں، ہمارے نبی ہے. نبی سے ہی سیکھا ہے سب کچھ، نبی نے ہی پڑھایا ہے. لیکن ذرا سا سوال ادھر سے ادھر کر دو تو گھوم جاتے. تو طوطوں سے اسلام نہیں پھیلا ہے. سمجھ گئے؟ یہ کام طوطے کا ہوتا ہے کہ کچھ رٹ لیتا ہے تو وہ مبلغ تو ہی نہ ہو جائے گا. جیسے ہمارے گھر میں ایک طوطا پلا ہوا تھا بچپن میں، تو کہتا تھا پیر فقیر اٹھا بستر، چل مدینے کی تیاری کر. کہتا تھا جیسے دیکھتا تو یہی کہتا تھا، مٹھو بیٹے نبی جی روزی بھیجو، مدد اللہ کی. ایک جملہ ہے وہ رٹ لیا تھا اس نے. اور دوسرا یہ کہتا تھا پیر فقیر اٹھا بستر، چل مدینے کی تیاری کر. تو مبلغ ہو جائے گا، کیونکہ جو بول رہا ہے وہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، رٹ کیا. تو آپ طوطا مت بنیے کہ کسی سے کوئی جملہ رٹ لیا اور لگے پوری زندگی نہ. سمجھو. اور اسی لیے میں نے اپنے علماء سے بھی کہا، آپ سمجھانے آئیے، آپ سمجھنے آئیے. یہ دینے آئے، آپ دامن میں لے کر جائیے. انٹرٹینمنٹ کی یہ محفل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو بتانے کی محفل ہے، اس رضا کو جاننے کی محفل ہے. تو برادران ملت اسلامیہ،
سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بناؤ. لیکن معاملہ یہی رک نہیں جاتا، کیونکہ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا کہ سب سے الگ ہو جاؤ. بہتر بناؤ سب کے بیچ میں رہتے ہوئے. اور جب تم نے اپنے آپ کو بہتر بنا لیا، اب دوسری ذمہ داری شروع کرو. پہلی تو یہ ہے، پھر دوسری کیا ہو گئی؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اب دعوت دو، لوگوں کو بہتر بننے کی دعوت دو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے دو. اپنے آپ کو بہتر بناؤ، اور جب اپنے آپ کو بہتر بنا لیا تب دعوت دو. یہ سب میں کسب ہے. کیا ہے؟ حاصل. اور محنت سے حاصل کی ہوئی چیز کے جانے کا ڈر ہے، پر فضل سے حاصل کی ہوئی چیز پر